أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی معزز سامعین کو ہمیں خوشی ہوئی کہ سارے ہندوستان میں منیمم 18% اس چینل کو دیکھ رہے ہیں. میں بلا دبی بنا بیکار کی گفتگو کے اپنی موضوع پر آتا ہوں. ایک کافی عرصہ ہو چکا اس کے بعد ابھی ملاقات ہو رہی ہے. ہم آج ڈسکس کریں گے محرم الحرم، جس کو اسلامی کیلنڈر کے مطابق نیو ایئر، نیا برس کہا گیا ہے. ایک طرف سے دیکھا جائے تو بعض پیپل کا کہنا یہ ہے کہ غم کا مہینہ ہے، اس میں کھچڑی بنائے، چنگے لتی بنائے، غم منائے، وہ شہید ہو گئے، مر گئے، انتقال کر گئے. اور بعض طبقات کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے. اور میرے پاس میں کئی کوشچنس بھی آ چکے ہیں اس تعلق سے کہ کیا اس محرم الحرم میں فنکشنس وغیرہ بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ نیو ایئر کرسچنس تو اپنے نیو ایئر پر دھوم دھام خوشیاں مناتے ہیں. سناتن دھرم میں ہندوز بھی مناتے ہیں ان کی اگادی، نیو ایئر. پونگل تمل ناڈو میں سنکرانت پر خوشیاں مناتے ہیں، پونگل جس کو کہتے ہیں. تو مسلمان ہیں، آپ کا تو حق ہے. میں نے کہتے ہیں کہ امام حسین اعظم کربلا میں سارا قافلہ، اب یہ بیان فرمانے والے کئی علماء ایسے ہیں، پہلے عربی آیات جو قرآنی آیاتوں کا، حدیث کا جو نا حوالہ دیتے تو اس کا ترجمہ لیتے، یہ کرتے. میں یہ سارے چیزوں سے میں ہٹ کر کے کیا پڑھنے سے، کیا لکھنے سے، کیا ترجمہ کرنے سے عوام کو اس کا سمجھ میں آئے گا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ پیپل ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ایکچولی محرم ہے. محرم الحرم آج سے نہیں ہے، یہ ازل سے ہے. پہلے پیپل کو یہ پتہ کر لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین اعظم کی شہادت ہو گئی وہی جو نا محرم الحرم بن گیا، یہ حرام ہے، کفر کے جملے ہیں. غلط. محرم الحرم ازل سے ہے، رمضان ازل سے ہے، کیونکہ قرآن خود جو ہے ازل سے ہے، اسلام خود ازل سے ہے، لیکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ازل سے ہے. بنا حضور کے نہ اسلام ہے، نہ انبیاء ہے، نہ صحابہ ہے، نہ اولیاء ہے. خیر اولیاء کا تو جو ہے ہندو اور بعد میں جو ہے بہت بڑا ڈنکا بجتا ہے، لیکن باقی جو یوروپین کنٹریز ہیں، جتنے بھی ان کے شام ہے، دمشق ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، وہاں پر تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. وہاں پر کتابوں پر ریسرچ کرتے دینا اونلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پڑھتے ہوئے وہ لوگ ایمان لے آئے. ایسے کئی لوگ ہیں. انبیاء اول درجہ، اولیاء آخری درجہ. یہ بات یاد رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اولیاء کاملین سے نفرت کریں، نہیں. نہ ولی کو علی بنائے، نہ ہی علی کو ولی بنائے، ورنہ کافر ہے. کان کھول کر کے سمجھے سارے مسلمان. علی علی ہی ہوتا ہے، ولی ولی ہی ہوتا ہے. ولی کئی انبیاء کے دور میں گزر چکے ہیں، نہیں امت محمدیہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ولی تھے. جہاز غوث اعظم خاتم الانبیاء کی ولی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ واقعات ہے قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی پیش کیے گئے اللہ کی جانب سے. اولیاء کاملین زمانے سے ہے، ولایت بھی ازل سے ہے.
نبوت بھی ازل سے ہے، رسالت بھی ازل سے ہے۔ چلو اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یہ محرم بھی ازل سے ہی ہے۔ تو پھر کیا یہ محرم کو اتنا پریفرنشل کیڈر کیوں دیا؟ اس کے لیے کئی ریزنس ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ محرم الحرم کے موقع پر ہی کربلا میں میرا نواسہ شہید ہوگا۔ ایک حضور کے جناب الفاظ ہے، ایک گواہ ہے، ثبوت بھی ہے۔ یہ سارے صحابہ بھی جانتے تھے، خلفائے راشدین بھی جانتے تھے، خود مولا علی خود جانتے تھے، خود فاطمہ الزہرا خود جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رہی بات ان کا مدینے سے نکلنا، پھر کربلا جانا، پھر واپس آنا، دوبارہ کربلا میں لوٹنا، اگر یہ ریزن کیا تھا؟ ایٹ لاسٹ بار بار جو ادھر ہی آتے رہے، جو یزیدیوں کا لشکر کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ آپ جائیں، میں ایک کام کرتا ہوں، سارا جب فوجی دستہ سو جائے میں آپ کو روانہ کرنا، آپ چلے جائیں، پھر واپس آئے، مکے جائے یا مدینہ جائے، کہیں بھی چل جائے، کیونکہ آپ امام حسین نواسہ رسول ہیں، میں عزت کرتا ہوں، چلے جائے۔ لیکن گئے تو پھر آئے کدھر؟ تقدیر ادھر ہی لے آئے۔ وہ بھی جو ہے حیران ہو گیا، آج کیا ہے بار بار جا رہے، پھر ادھر ہی آ رہے، جا رہے ادھر ہی آ رہے، اور سمجھ کوئی میننگ سمجھ سے باہر ہے میننگ تو۔ anyway اب ہوا یوں کہ حضرت امام حسین اعظم سے بیعت کے لیے جو ہے نا تکرار شروع ہو گئی۔ تو تکرار شروع ہو چکی، آپ نے بھی اتنا خطبہ دیا، میں نے میرے نائبوں کو بھیجا، آپ نے ان کو جو قدر کیا، پھر بعد میں حالات جو ہے نا کنٹرول میں ہے، تو پھر میں آ گیا، آپ لوگوں کی جانب سے بھیجے گئے کافی خطوط میرے پاس میں ہیں، تو آپ لوگ جناب اس سے بھی دغا بازی کر رہے ہیں، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہوتے میرے پاس ہے رسول؟ اس سارے کا سارا خطبہ سن کر کے یزید لشکر نے کہا کہ بھائی چھوڑیے، اے حسین فیصلہ کیجئے، جنگ یا بیعت؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی بیعت کرتا، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ میں نواسہ رسول میں کسی کی بیعت نہ لوں، لیکن بیعت اس سے کر لوں مجھ کو نفع ہو، جو کہ مجھ سے زیادہ آگے ہو، علم میں، کشف میں، معرفت میں، طریقت میں، حقیقت میں، شریعت میں، تاکہ مجھ کو کچھ فائدہ ہو، کچھ نئی تجلیات جناب دیکھ سکوں۔ لیکن میں یزید کی کیوں نہیں بھائی؟ میرے کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھا جو نا اس سے نقصان ہے، قیامت تک مجھ کو بدنام کیا جائے گا، نہیں کروں گا، تو پھر جنگ کر لو۔ لیکن میں تو جنگ کے ارادے سے بھی تھوڑی نہ ہے، میرے پاس میں نہ کوئی جنگ کا سامان ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی بارود ہے، نہ کوئی بم راکٹ ہے۔ دیکھو سارے کے سارے نا خواتین ہیں اور معصوم بچے، شیخ بچے، میں جنگ بھی کرنے کے ارادے سے بھی تھوڑی نہ ہے بھائی۔ فیصلہ تو یہی ہونا ہے، یا چل کر کے ابن زیاد کی قیادت میں آپ کو لے جایا جائے گا گورنر کے، آپ یزید کے ہاتھ بیعت کر لو، یا نہیں تو اتنا کہہ لو کہ جنگ کر لو۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے جنگی کر لیتے ہیں، جو بنا ہوگا۔ یہ ساری خطاب جو ہے نا حر بن یزید سن رہا تھا، خاموش تھا۔ بعد میں اس نے کہا کہ بھائی اب مجھ کو یہاں پر نہیں رہنا ہے، امام حسین کے قافلے میں جا ملا ہے، تو وہاں پر یزیدیوں کے جتنے بھی سربراہ تھے وہ اسلامی لگے، کہنے لگے کہ تجھ کو ایک نہیں دو گورنریاں ملنے والی ہے، سرسد، شاداب اور ایسے ممالک ہیں، ایسے ریاستیں ہیں
ان کے گورنر تجھ کو مبارک. تو حر نے کہا کہ یہ گورنر تم کو مبارک ہو, میں ٹھوکر پڑتا ہوں, مجھ کو امام حسین کے لشکر میں جانا ہے, میں امام حسین کے ساتھ اپنی تلوار نہیں لگا سکتا, نہیں ایسا غداری کا سودا کرنا چاہتا, مجھ کو چاہیے, بس مجھ کو کرنا ہی نہیں ہے, مجھ کو گورنریاں بھی نہیں چاہیے. بھلا خاک ہو جائے ایسے گورنریاں جو امام حسین اعظم پر جو میری تلوار چلے اور میں مزے لوں, اس سے بہتر ہے کہ مجھ کو موت آ جائے, مجھ کو نہیں چاہیے. مجھے میں تو چلا وسیلے آ گیا. جب حر بن یزید تھا اب بن گئے حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے یہاں پر سب سے پہلے فوجی کافی بڑی یزیدیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے. کئیوں کو چیر ڈالا, مار ڈالا, باہر. جو یہ بہت لمبا واقعہ ہے, میں 10-15 منٹس میں بہرحال میں مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے محرم الحرام پر شاید ایک ویڈیو ریلیز کی تھی, آپ لوگ دیکھیں تو بہت بیٹر ہے. اب مجھ کو زیادہ وقت نہیں ہے. بہرحال حر بن یزید رضی اللہ عنہ نے کئیوں کو شہید کیا. اب یزید لشکر کے اندر کھلبلی مچ گئی, یہ تو گیا ہماری جانب سے اور الٹا ہم پر وار کیا اور اچھے کے چکے چھڑا رہے ہیں. چلو اس کو مٹا دو اس کو. بہرحال ان کو جو نے شہید کیا گیا. اب ایک ایک آتے گئے, سارا حسینی لشکر آتا گیا. آخرکار امام حسین اعظم آئے, سبھی جانتے ہیں, سب مجھ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. کئی علماء بھی بیان کر رہے, سبھی سب کر چکے. لیکن علماء جو بیان نہیں کرتے, میں آج اس کو آپ لوگوں کے سامنے حقیقت اور سچائی رکھ رہا ہوں. یہ غم کا مہینہ یا نیو ایئر کا مہینہ کیا ہے؟ نیو ایئر کا جو مہینہ ہے اور بھی فضل سے ہے, محرم الحرام نیو ایئر. ہم جو مناتے ہیں یہ شیعہ کے بالکل مناتے ہیں, حیرت تشریف, کالے کپڑے پہنے منانا وغیرہ وغیرہ. اب جو جنگ ہوئی اصل بات پر آتا ہے, اس پر آنی ہے مجھ کو. آخرکار جنگ کیوں ہوئی؟ کیا یہ اسلام اور کفر پر ہوئی؟ نہیں. کیا یہ ناموں سے تحفظ رسالت پر ہوئی؟ اور نہیں. کیا یہ قرآن اور احادیث کے کچھ معاملات کو لے کر کے ہوئی؟ بالکل نہیں. کیا یہ شریعت اسلامیہ کے کوئی اختلاف پر ہوئی؟ نہیں. پھر آخر ہوئی کیوں ہوئی؟ اب بولے کہ سیدھے بیعت پر ہوئی. ٹھیک ہے, بیعت پر ہی اگر معاملہ ختم ہونا تھا تو پھر مدینہ اور مکہ میں جانا, انٹرنیشنل کانفرنس بنا کر کے بجانا, یزید سے جناب بات چیت کی جا سکتی. اس میں بڑی بات کیا تھی؟ سارے گورنر سے ادھر کے بھی ادھر کے بھی, اور خود خلفائے راشدین کا میٹر بھی تھا, صحابہ کرام بھی تھے. لیکن جنگ کیوں ہوئی؟ یہ جنگ اقتدار سیاست پر, اس بات کا علم, اس بات کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے, کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. دین میں اصلاح کرنا, کوئی رد و بدل کرنا کسی کا اختیار نہیں. ہوئی کیا؟ بیعت اور اقتدار کو لے کر کے ہوئی. اس کا کہنا تھا کہ بیعت پہلے حسین, اور امام حسین کا کہنا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا کیونکہ تیرے دربار میں کافی غلطیاں ہو رہی ہیں, لہٰذا میں بیعت کروں. لہٰذا ہم بیعت نہیں کریں گے, جنگ کریں گے. تو ابن زیاد کے پاس لے آیا گیا, یزید کے پاس لے آیا گیا. بعد میں پھر مدینہ میں بھی اس نے کافی کھلبلی مچائی یزید نے. مسجد نبوی میں اونٹ نبوی کے پاس, بعد میں عثمانی سلمانی کئی لشکریں آئی. پھر حرم کعبہ کے پاس جو دو خونخوار جنگیں ہوئی, اور پھر مدینہ اور مکہ کو اپنے انڈر کنٹرول میں لیا گیا. آج سارے ہندوز بھی جناب پکار کے پوچھتے کہ مکہ اور مدینہ آپ کو کنٹرول میں کی ہے, یہ یزیدوں کی طرف سے چلی, تاکہ کوئی بھی غیر مذہبی یا منافق اندر انٹری کرے. اس لیے مکہ اور مدینہ سب کو چھوڑ کر کے کنٹونمنٹ پارٹنر ہے, وہاں پر آنے کے لیے پرمیشنس چاہیے. تو مختصر سی بات یہ تھی, محرم الحرام کے روزے رکھا کریں, نمازیں ادا کیا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں, درود و سلام کی
ورد کافی کثرت سے کیا کریں، اور امام حسین اعظم کی قربانیوں کو یاد کیا کریں، اہل بیت اطہار پر اپنا دل فدا کیا کریں۔ جو اہل بیت اطہار کا نہ ہوا وہ نہ خدا کا ہوا نہ حضور کا ہوا۔ جو اہل بیت اطہار سے محبت کیا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، حضور بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں محرم الحرم کو نو ورش نیا پیسہ ماننا بھی چاہیے، سیلیبریٹ بھی کرنی چاہیے، اور امام حسین اعظم کو اور آپ کے سارے خواتین کو، اہل بیت اطہار کو خراج عقیدت ادا بھی کرنی چاہیے اور خوشی منانی چاہیے۔ لہٰذا یہ تھی مختصر سی گفتگو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، فی امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔